دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری مترجم ابو الاعلیٰ محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد پاکستان فصل 13 شرائع الہیہ کی خلاف ورزی اصل مقصد کی طرف اب رجوع کیجیے جس کا ذکر آغاز کتاب میں کیا گیا ہے، یعنی وہ مرض کہ اگر اس کا سلسلہ جاری رہے تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی مرض کا علاج مقصود ہے۔ گناہ انسان کے حق میں نہایت مضرت رساں چیز ہے اور یہ یقینی امر ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ امر بھی یقینی ہے کہ گناہ کا زہر قلب میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر اور جس درجے کا زہر ہوتا ہے اسی درجے کی اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ کیا دنیا اور آخرت کی کوئی مصیبت، کوئی خرابی، کوئی تباہی اور بربادی اور بیماری ایسی ہے جس کی اصل وجہ اور اصل سبب معاصی نہ ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکالا اور کس چیز نے انہیں جنت اور جنت کی نعمتوں، لذتوں اور مسرتوں سے محروم کیا، اور کس چیز نے انہیں جنت الخلد اور دار بہجت و سرور سے نکال کر کردار محن اور دار مصائب و آلام میں ڈال دیا، اور کس چیز نے انہیں دنیا کے قید خانے میں مقید کر دیا؟ ابلیس معلم الملوکات تھا، اسے ملکوت السماوات سے کس چیز نے ملعون، مطرود اور مردود بنا دیا؟ کس چیز نے اس کا ظاہر و باطن ایسا مسخ کر دیا کہ اس کی بدترین صورت کے برابر کوئی صورت نہ رہی، اس کے بدترین باطن کے برابر کوئی باطن نہ رہا؟ ایک وقت تھا کہ وہ مقربین بارگاہ الہی میں بلند درجہ رکھتا تھا، لیکن سرکشی کی وجہ سے وہ سب سے بڑا ملعون و مردود بارگاہ بن کے رہ گیا۔ رحمت لعنت سے تبدیل ہو گئی، خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی، وہ جنت کے بدلے شعلہ فگن آگ کا ایندھن بن کر رہ گیا۔ اس کا ایمان کفر میں تبدیل ہو گیا، خدائے حمید کا دوست تھا، اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ وہ جو تسبیح و تقدیس اور تکبیر و تحلیل کے نعرے لگاتا تھا، اب وہ کفر و شرک، کذب اور دروغ، فحش اور یاوہ گوئی کا دل دادا ہے۔ اس کا لباس ایمان لباس کفر، لباس فسق و فجور اور لباس عصیان سے تبدیل کر دیا گیا۔ نگاہ خداوندی میں وہ نہایت درجہ ذلیل و خوار ہوا، رحمت الہی کی بلندیوں سے تحت الثری میں جا گرا۔ پروردگار عالم کا قہر و غضب اس پر ایسا ٹوٹا کہ وہ فجار، فساق، بدکاروں اور جرائم پیشہ لوگوں کا بڑے سے بڑا سرغنہ بن کے رہ گیا۔ کہاں وہ عبادات و طاعات میں سب سے پیش تھا اور فرشتوں کی سیادت و قیادت کرتا تھا، اور اب وہ خدا کی ساری مخلوق سے بدتر اور سب سے بڑا منکر و کافر ہے۔ اے خدائے قادر و توانا، تیری نافرمانی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے ساری زمین کے بسنے والوں کو پانی کے ایسے طوفان میں غرق کر دیا، جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والوں کو بھی نہ چھوڑا؟ قوم عاد پر باد صرصر مسلط کر دی گئی، یہ لوگ مر کھپ گئے اور زمین پر ایسے مرے پڑے ہیں گویا درخت زمین پر گرے پڑے۔ یہ ہوا ایسی چلی کہ جہاں سے گزری شہروں، آبادیوں، باغوں اور کھیتیوں، چوپایوں اور جانوروں کو تباہ و برباد کرتی چلی گئی، اور ایسی قیامت برپا کر دی کہ دنیا کی قوموں کے لیے عبرت کا سامان چھوڑ گئی۔ قوم سمود پر بادلوں کی گرج بھیجی جس کی آواز سے لوگوں کے دل اور شکم شک ہو کر رہ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط کی آبادیوں کو اٹھا کر آسمان کے اس قدر قریب پہنچا دیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتے سننے لگے، اور پھر اس طرح اس طبقے کو پلٹ دیا کہ اوپر کو تلے اور تلے کو اوپر کر دیا، اس طرح تمام کو ہلاک کر ڈالا۔
پھر ان پر جہنم کے پکائے ہوئے پتھر آسمان سے گرائے گئے اور انہیں ایسی سخت سزا دی گئی کہ دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی۔ کیا ایسا عذاب ظالموں سے دور رہ سکتا ہے اور ظالم اس سے بچ سکتے ہیں؟ قوم شعیب پر بادلوں کا عذاب بھیجا گیا۔ یہ بادل چھتری کی طرح چھا گئے اور جب ان کے سروں پر مسلط ہوئے تو ان پر آگ برسانے لگے۔ فرعون کی قوم کو دریا برد کر دیا گیا اور ان کی روحوں کو جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ حق اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے جسم غرق ہونے ہی کے لیے اور ان کی روحیں جہنم میں جلنے ہی کے لیے تھیں۔ قارون کے گھر، اس کے مال اور اس کے اہل و عیال کو زمین میں دھسا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف اوقات میں بے شمار قوموں کو انواع و اقسام کے عذابوں سے دوچار کیا گیا اور قومیں تباہ و برباد کر دی گئیں۔ صاحب یاسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے اس طرح ہلاک کیا گیا کہ ایک نفر بھی زندہ نہ بچ سکا۔ بنی اسرائیل پر جابر اور ظالم لوگوں کو بھیج کر انہیں تاراج و برباد کرا دیا۔ ان کے گھر اور مال و اسباب سب کا سب لوٹ لیا گیا۔ مرد قتل کیے گئے، بچے اور عورتیں اسیر کر لی گئیں۔ شہر کے شہر جلا کر خاکستر کر دیے گئے اور مال و دولت غارت گری کی نظر ہو گئے۔ بار بار جابر و ظالم لوگ ان پر بھیجے گئے اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ کون سی چیز تھی جس نے ان اقوام و ملل کو انواع و اقسام کے عذابوں میں مبتلا کیا؟ ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے، قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا، کبھی اسیر اور کبھی ان کی آبادیاں تاراج کر دی گئیں۔ یہ بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے، ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر کی صورتیں دے دی گئیں، اور ان کا آخری انجام یہ ہوا کہ خود پروردگار عالم نے قسم کھا کر ان کی قسمتوں پر مہر لگا دی۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اعراف 167۔ قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو مسلط اللہ کرتا رہے گا کہ ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں۔ مسند احمد میں عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قبرص فتح ہوا تو وہاں کے باشندے تباہ حال ہو کر تتر بتر ہو گئے۔ جگہ جگہ سے رونے دھونے اور آہ و بکا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت میں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا، ابو درداء رضی اللہ عنہ، آج اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح و نصرت، عزت و عظمت بخشی ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جبیر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ یہ لوگ کیسے ذلیل و خوار کر دیے گئے ہیں۔ کل یہ قوم ایک قہار، زبردست طاقتور قوم تھی۔ بہت بڑا ملک اس کے قبضے میں تھا، لیکن اس نے احکام الہی کی خلاف ورزی کی تو آج اس کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یہلک الناس حتی یعذروا من انفسہم۔ مسند احمد بن حنبل۔ لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں کیے جاتے جب تک وہ اپنے گناہوں کے لیے کوئی عذر پیش کر سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اذا ظہرت المعاصی فی امتی امہم اللہ بعذاب من عندی۔ جب میری امت میں گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص و عوام سب پر اپنا عذاب اتارے گا۔ مسند احمد ہی کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا، پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصیبہم ما اصاب الناس ثم یصیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ مسند احمد بن حنبل۔ جو اور لوگوں پر افتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اترے گی۔ مراسیل الحسن میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال هذه الامہ تحت ید اللہ وفی کنفہ ما لم یمالی قراؤها امراءها
وما لم یزک صلعہا فجارہا وما لم یحن خیارہا شرارہا فاذا ہم فعلوا ذلک رفع اللہ یدہ عنہم ثم سلط علیہم جبابرتہم فیسومونہم سوء العذاب ثم ضربہم اللہ بالفاقۃ والفقر۔ میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے نیچے اور اس کی بغل میں رہے گی جب تک کہ علماء امت اور قاری امیروں کی بے جا حمایت نہیں کریں گے، نیک لوگ فاسقوں فاجروں کی بے جا صفائی نہیں کریں گے اور شریر لوگ نیک لوگوں کی توہین اور بے عزتی نہیں کریں گے۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھا لے گا اور جابر و ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا، جو ان پر سخت سے سخت عذاب کے پہاڑ توڑیں گے اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق کما تداعی العقلۃ علی قصعتھا، ڈر ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل تنزع محابۃ من قلوب عدوکم ونجعل فی قلوبکم الوہن۔ اس وقت تمہاری کثرت ہوگی لیکن تمہاری حالت اس وقت سیلاب کے خس و خاشاک جیسی ہوگی، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الحیاتی و کراہت الموت۔ مسند احمد بن حنبل۔ زندگی سے محبت اور موت کا ڈر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لما ارج بی مررت بقوم لہم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم فقلت من ہؤلاء یا جبریل؟ فقال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس وقعون فی اعراضہم۔ مسند احمد بن حنبل۔ جب مجھے معراج کے لیے لے گئے تو مجھے ایسے لوگوں پر سے گزارا گیا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنا منہ اور سینہ نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج فی آخر الزمان قوم یختلون الدنیا بالدین ویلبسون للناس مسوق الدعن من اللین السنتہم احلی من السکر وقلوبہم قلوب الذئاب یقول اللہ عز وجل ابی تغترون ام علی تجترون فبی حلفت لأبعثن علی اولئک الفتنہ تدعو الحلیم منہم خیرانا۔ ترمذی۔ آخر زمانے میں ایسے لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو دین کو فریب کا ذریعہ بنا کر دنیا کمائیں گے، لوگوں کو دکھانے کی غرض سے بکریوں کی نرم کھال اوڑھ لیں گے، ان کی زبانیں شکر سے بھی زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا، کیا تم میرے نام پر اتراتے تھے؟ تم نے میرے خلاف جرت کی۔ میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایسے فتنے اور عذاب میں ڈالوں گا کہ بردبار لوگ بھی حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ ابن ابی الدنیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ مساجدہم یومئذ عامرہ وہی خراب من الہدی
उलमाउन हम अशर्रुम मिन तहत अदीम अस्समा मिनहुम खरजतिल फितनतो वफ़ीहिम ताऊद। लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा और कुरान के सिर्फ हुरूफ रह जाएंगे। उस वक्त मस्जिदें उनकी बड़ी आलीशान होंगी मगर हिदायत से खाली। उनके उलमा आसमान के नीचे बसने वालों में सबसे ज़्यादा बुरे लोग होंगे। उन्हीं से फितने खड़े होंगे और उन्हीं में घूम कर लौट आएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, इज़ा ज़हर रिबा व ज़िना फ़ी क़र्या अज़िन अल्लाहु अज़्ज़ा वजल बिहलाकिहा। जब किसी आबादी में सूद और ज़िना फैल जाता है तो अल्लाह ताला उसे हलाक कर देने का हुक्म सादिर फरमाता है। और मरासीलुल हसन में है, इज़ा अज़हर नासुल इल्मा वदयाउल अमल वतहाबु बिल अलसिन वतबागु बिल कुलूब व तक़ातउ बिल अरहाम लअनहुमुल्लाहु अज़्ज़ा वजल इंद ज़ालिका फ़असम्महुम व आमा अबसारहुम। जो लोग इल्म का मुज़ाहिरा करने लगें और अमल को छोड़ बैठें और ज़बान से तो मोहब्बत का इजहार करें और दिलों में बुग़्ज़ और कीना रखें और रिश्तेदारियां तोड़ दें तो अल्लाह ताला उन पर लानत भेजता है और उन्हें बहरा और अंधा बना देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 आदमियों की एक जमात बैठी हुई थी। उनमें से एक मैं भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुखातिब करते हुए कहा, या माशरल मुहाजिरीन खम्सु खसालिन आऊज़ु बिल्लाहि अन तदरुकुहुन्ना मा ज़हरतिल फ़ाहिशा फ़ी कौमिन हत्ता आलनु बिहा इल्ला तलू बित्तवाइन वल औजा इल्लती लम तकुन फ़ी अस्लाफ़िहुमुल्लज़ी मदौ वला नक्सु कौमिल मिक्याले इल्लब्तुलू बिस्सिनीना व शिद्दतिल मौनते व जूर सुल्तान वमा मना कौम ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मना उल क़तर मिनस्समा वलौला अल बहाइमो लम यमतुरु वला खफ्र कौमुल अहद इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुवन मिन गैरिहिम फ़अख़ज़ु बअदु फ़ीमा ऐदीहिम वमा लम तअमल अइम्मतुहुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़ी किताबिही इल्ला जअलल्लाहु बअसहुम बैनहुम। सुनन इब्ने माजा। ए ग्रोहे मुहाजिरीन, 5 चीज़ों में से तुम्हारे हक़ में बारगाहे इलाही से पनाह मांगता हूँ। नंबर 1, जिस कौम में बदकारी फैल जाए और एलानिया बदकारी होने लगे तो अल्लाह ताला उनमें ताउन और दूसरी किस्म की बीमारियां भेज देता है जो उनसे पहले लोगों में नहीं थी। नंबर 2, जो लोग नापतोल में खयानत करते हैं अल्लाह ताला उनमें कहत साली और तंगी माश की मुसीबत भेज देता है और जालिम बादशाह उन पर मुसल्लत कर देता है। नंबर 3, जो लोग माल की ज़कात देना बंद कर देते हैं अल्लाह ताला आसमान से बारिश रोक देता है और अगर चौपाए ना होते तो उनके लिए पानी कभी ना बरसता। नंबर 4, जो लोग अहद तोड़ देते हैं अल्लाह ताला उन पर बाहर का दुश्मन मुसल्लत कर देता है जो उनकी ममलूका चीज़ों में से बाज़ को छीन लेता है। नंबर 5, उनके आइमा अल्लाह ताला के दीन और उसकी किताब पर अमल करना छोड़ देते हैं तो अल्लाह उनको लड़ा मारता है। नीज़ मुस्नद और सुनन में हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोग ऐसे थे कि जब उनमें कोई गुनाह करता तो रोकने वाले दौड़ पड़ते और उसे अल्लाह से डराते, लेकिन दूसरे ही दिन वो उसके साथ खलामला कर लेते और उनके साथ बैठकर खाते पीते, गोया गुज़िश्ता रोज़ उसका गुनाह उन्होंने देखा ही नहीं था। अल्लाह ताला ने जब उनकी ये हालत देखी तो उनके दिलों में बाहम अदावत पैदा कर दी और फिर उनके पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से उन पर लानत कराई। ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और हद से तजावज़ कर गए। कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फ़र्ज़ अंजाम दो, ज़ालिमों और हक़ के ख़िलाफ़ अक़दाम करने वालों को रोको, वगरना अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में भी अदावत पैदा कर देगा और तुम एक दूसरे पर लानत भेजने लगोगे जिस तरह तुमसे पहले लोग किया करते थे।
ابن ابی دنیا سے منقول ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ خبر بھیجی تھی کہ تیری قوم میں سے 40,000 اچھے اور 60,000 شریر بدکاروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، پروردگار عالم، شریروں کو ہلاک کرنا تو بجا، لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ اس لیے کہ جب میں ان شریروں پر خفا تھا تو یہ لوگ ان پر کیوں نہ خفا ہوئے؟ یہ لوگ ان کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے رہے؟ ابن عبد البر نے ابو عمران سے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے کہ اسے تباہ و برباد کر دو۔ یہ فرشتے وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اس آبادی میں فلاں بندہ بھی تو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آبادی کے ساتھ اس کو بھی ہلاک کر ڈالو، کیونکہ میرے لیے اس کی پیشانی پر نہ کبھی بل پڑے، نہ اس نے کبھی نافرمانوں پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حمیدی نے حضرت مسعر کی روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آبادی کو ہلاک کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے کہا کہ پروردگار عالم، اس آبادی میں فلاں عابد موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ پہلے اسے ہلاک کرو پھر آبادی کو، کیونکہ میرے لیے کبھی اس کی پیشانی پر شکن نہیں پڑی۔ ابن ابی دنیا حضرت وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے خطا ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے پروردگار عالم، میری مغفرت فرما۔ اللہ نے فرمایا، تیرا گناہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن اس کا بوجھ بنی اسرائیل پر ڈالتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم عادل ہے، تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، گناہ میں کروں اور سزا وہ بھگتیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ تم سے جب خطا ہوئی تو ان لوگوں نے فوراً اس کی مخالفت کیوں نہ کی۔ ابن ابی دنیا نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں اور ایک شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ امیر ام المومنین، زلزلے کے بارے میں کوئی حدیث بیان فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ جب زنا کاری کو جائز قرار دے لیں، شراب خوری کرنے لگیں اور گانے بجانے کے آلات استعمال کرنے شروع کر دیں تو آسمان پر غیرت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین کو زلزلے کا حکم دیتا ہے، لوگ جلد از جلد توبہ کر لیں اور معاصی ترک کر دیں تو فبہا، وگرنہ اللہ تعالیٰ آبادی کو منہدم کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ام المومنین، کیا یہ ان کے حق میں عذاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، یہ ایمان والوں کے حق میں موعظت اور رحمت ہے، اور کافروں کے لیے عذاب اور خدا کا قہر و غضب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے ایسی خوش کن فرحت آگین حدیث کوئی نہیں سنی۔ ابن ابی دنیا نے ایک مرسل حدیث روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زلزلہ آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، رک جا، ابھی تیرے لیے اس کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم لیستعتبکم فاتبعوہ، تمہارا پروردگار تمہیں گناہوں سے تائب ہونے کا حکم دیتا ہے، توبہ کرو۔ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں سے مخاطب ہوا کہ یہ زلزلہ تمہاری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ سے ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، دوبارہ اگر یہ زلزلہ آیا تو میں تم میں ہرگز نہیں رہوں گا۔ ابن ابی دنیا مناقب فاروقی میں کہتے ہیں کہ عہد عمر رضی اللہ عنہ میں زلزلہ آیا تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ اے زمین، تجھے کیا ہوا؟ اگر قیامت آنے والی ہوتی تو اپنے احوال بیان کرتی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اذا کان یوم القیامہ فلیس فیہا ذراع ولا شبر الا وہو ینطق، جب قیامت آئے گی تو ایک ہاتھ بھر اور ایک بالشت بھر بھی زمین نہ ہوگی جو بول نہ اٹھے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ عہد فاروقی میں مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا تو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، یہ کیا ہے؟ تم نے اتنی جلدی کیا کام کیے جو یہ زلزلہ آ گیا؟
اس کے بعد اگر کوئی زلزلہ آیا تو مجھے مدینے میں نہ پاؤ گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جب گناہ ہونے لگتے ہیں تو زمین خوف الہی کے مارے لرزنے لگتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس طرح زمین پر بسنے والوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد میں زلزلہ آیا تو انہوں نے ساری مملکت میں ایک فرمان جاری کر دیا جس میں حمد و صلات کے بعد لکھا کہ یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو عطاب فرماتا ہے۔ میں نے تمام شہروں اور آبادیوں میں یہ اعلان کرا دیا ہے کہ فلاں اور فلاں مہینے میں فلاں فلاں دن تم شہروں اور آبادیوں سے باہر نکلو، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ صدقہ خیرات نکالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اعلیٰ 14 تا 15۔ تحقیق جو پاک صاف رہا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا، نماز پڑھتا رہا، وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اور یہ دعا پڑھا کرو جو حضرت آدم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اعراف 23۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم یقیناً نامرادوں میں سے ہوں گے۔ اور وہ جو حضرت نوح علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ہود 47۔ اگر تو میرا قصور معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں نامرادوں میں سے ہوں گا۔ اور وہ دعا بھی جو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انبیاء 87۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ذات ہے، میں ظلم کرنے والوں میں ہو گیا ہوں۔